مضافات کی کوٹھی میں۔ مسز عباسی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں کہ اوپر کی منزل سے اچانک ایک چیخ سنائی دی، جس سے ان کا ہاتھ کانپ گیا اور وہ تقریباً چھری سے اپنی انگلی کاٹ بیٹھتیں۔ وہ گھبرا کر اوپر دوڑی اور ہاتھ میں چھری پکڑے گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، کیا ہوا میڈم، کیا ہوا؟ ریکنائلر پر آرام کر رہی عائرہ سیدھی بیٹھ گئیں اور اپنے موبائل کی طرف یقین نہ آنے والے انداز میں دیکھنے لگیں۔ جب انہوں نے مسز عباسی کو اندر آتے دیکھا تو گھبراہٹ میں پوچھا، آج صبح ٹینا یارک نے کہا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ ثالث کا تعلق ہے اس کا کیا نام تھا؟ مسز عباسی نے فوراً جواب دیا، آپ کو معلوم ہے، پروین مہر کاظم۔ عائرہ نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ فون کی سکرین کی طرف دیکھا، جہاں صاف صاف 5 الفاظ لکھے تھے، میرا نام پروین مہر کاظم ہے۔ انہوں نے آنکھیں ملیں، دوبارہ دیکھا اور پھر بے اختیار ایک اور چیخ ماری، آہ! مسز عباسی کے جسم پر ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، او خدا کے واسطے میری قیمتی میڈم، مجھے اور مت ڈرائیے، میں پہلے ہی بوڑھی ہو گئی ہوں، مزید جھٹکے برداشت نہیں کر سکتی، آخر ہوا کیا ہے؟ عائرہ نے کمزوری سے سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا، مسز عباسی، میں شاید بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مسز عباسی؟ عائرہ نے گہری نظریں ڈال کر پوچھا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہی لڑکی جس پر ثالث فدا ہے اور جس کے بارے میں ٹینا یارک کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بار بار ستا رہی ہے، وہی مس کاظم ہے جس سے ہم آج بات کر رہے تھے، تو کیا آپ یقین کریں گی؟ مسز عباسی؟ پروین کا سرد میں رویہ اور اس کی شخصیت کی وقت یاد کر کے مسز عباسی نے فوراً سر ہلایا۔ سالوں عائرہ کی خدمت کرتے کرتے وہ لوگوں کو پرکھنے کی ماہر ہو گئی تھی۔ مس کاظم کوئی عام عورت نہیں تھیں، وہ ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک لگتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اور عائرہ عام لوگ نہ ہوں، بلکہ باقی سب ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں۔ پھر بھی جب وہ پروین کو بلانے گئی تھی تو پروین نے آنے میں بھی تردد کیا تھا۔ مسز عباسی نے پختگی سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا۔ عائرہ نے سر ہلایا، مجھے بھی نہیں۔ مسز عباسی نے احتیاط سے پوچھا، ویسے میڈم، کیا مس کاظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے؟ جی ہاں، بالکل، عائرہ نے کہا، اور ٹینا یارک کے مطابق وہ پروین مہر کاظم صرف ایک بیٹی کی ماں ہے۔ بیٹے کی ماں نہیں تو پھر؟ مسز عباسی نے دھیرے سے کہا، کیا پتہ پروین کاظم آج کل ایک عام سا نام ہو گیا ہو، آخر یہ نہ زیادہ نایاب ہے نہ ہی کوئی انوکھا کنیت۔ عائرہ کچھ لمحے جھجکی، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا آج کل لوگ اپنی بیٹیوں کا نام پروین رکھتے ہیں؟ نہیں، شاید ٹینا نے پروین کے بجائے اوشین یا نورین کہا ہوگا۔ عائرہ نے خود کو تسلی دی اور آخر کار کہا، اگر ہمیں سچ جاننا ہے تو اگلی بار جب ہم مس پروین کو بلائیں ساتھ ہی ثالث کو بھی بلا لیتے ہیں، تب سچ سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مسز عباسی نے سر ہلایا، جی بالکل، ویسے بھی وہ آپ کی منہ بولی بہن تو ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عائرہ نے سکون کا سانس لیا۔ ادھر پروین، جو اس ساری رات عائرہ کی اندرونی کشمکش سے بالکل بے خبر تھی، پاشا ہاؤس میں حارث کے ساتھ اوپر گئی۔ صفائی ستھرائی کے بعد دونوں خوشی خوشی بستر پر سو گئے۔ رات بخیر گزر گئی۔ اگلی صبح پروین ہمیشہ کی طرح سورج نکلنے کے بعد ہی جاگی۔ انہوں نے انگڑائی لی اور آرام سے نیچے آئی تو دیکھا کہ بزرگ مسز پاشا اور میلیسا سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھی ہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ دونوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میلیسا نے بے تابی سے کہا، آخر تم اٹھ ہی گئی پروین۔ پروین کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ کیا ہوا؟ مسز پاشا اور میلیسا نے ایک دوسرے کو دیکھا
پھر میلیسا نے سنجیدگی سے کہا، مسز مہدی نے تمہیں مہدی مینر بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم شمائل کو بھی ساتھ لاؤ۔ پروین وہ بھویں چڑھا کر بولی، مسز مہدی؟ میلیسا نے سر ہلایا، جی، ثالث کی دادی۔ پروین انہیں پہچانتی تھی، ظاہر ہے آخر کار اس نے ہی اس بوڑھی عورت کی بیماری کا علاج کیا تھا، لیکن وہ الجھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بلانا کیوں چاہتی ہیں؟ یہ سنتے ہی میلیسا نے گہری نظر ڈالی اور بولی، پروین ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، لیکن تمہیں سنجیدگی سے جواب دینا ہوگا۔ پروین نیچے آئی، چلتے ہوئے آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ میلیسا نے لمبا سانس لیا اور جھجکتے ہوئے کہا، تم اور ثالث، کیا تم دونوں؟ اس نے 2 انگلیاں اوپر کی، انہیں قریب کیا اور کہا، ڈیٹنگ کر رہے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن اسی لمحے پروین کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا مسٹر نرگس پرست کی کال آ رہی تھی۔ کال اٹھاتے ہی اس نے لاشعوری طور پر کہا، کیا بات ہے مسٹر ثالث؟ دوسری طرف مرد کی بھاری آواز سنائی دی، کچھ خاص نہیں، بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایک ڈیٹ پر چلیں گی مس پروین؟ پروین وہ چونک گئی، ڈیٹ؟ جی ہاں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں زیادہ بار باہر جانا چاہیے تاکہ تم بار بار حارث سے ملنے کے بہانے میرے قریب آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ؟ رشتے میں پہل تو مرد کو کرنی چاہیے نا؟ پروین نے بے دلی سے پوچھا، کہاں اور کب؟ کیوں نہ ابھی چلیں، فلم دیکھنے چلتے ہیں۔ نہیں شکریہ، پروین نے کہا، فلموں میں مجھے نیند آ جاتی ہے، خاص طور پر جب کہانی کا کوئی مطلب نہ ہو۔ تو دیہی علاقے کی سیر کیوں نہیں، تاکہ کھیتوں میں سبزیاں دیکھ سکوں؟ معاف کیجیے مسٹر ثالث، میں چھوٹی قصبے سے آئی ہوں، یہ سب میرے لیے نئی بات نہیں ہے۔ تو پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ پروین نے فوراً جواب دیا، میں سونا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف طویل خاموشی چھا گئی، اتنی کہ پروین کو لگا کہ شاید سگنل چلا گیا ہے۔ وہ کال کاٹنے ہی والی تھی کہ اچانک مرد کی آواز پھر ابھری، یہ کیا ہم تھوڑا زیادہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہے؟ پروین، ہم نے ابھی رشتہ شروع ہی کیا ہے، ابھی تو جنون اور چاہت کا وقت بھی نہیں آیا۔ کیا ایک ساتھ سونا کچھ جلدی نہیں ہو جائے گا؟ لیکن چونکہ یہ تمہاری خواہش ہے، میں ضرور تمہیں خوش کروں گا مس پروین۔ پروین، اس کا مطلب تو صرف یہ تھا کہ وہ اکیلی سونا چاہتی ہے۔ یہ شخص حد درجہ نرگس پرست تھا۔ پروین غصے سے دانت پیس کر بولی، کیا آپ اردو سمجھنے سے قاصر ہیں مسٹر ثالث، یا مجھے آپ کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے گا؟ یہ سنتے ہی ثالث کو پیغام یاد آیا جو کبھی اینٹی نے سولو کے ذریعے اسے دیا تھا، جس نے اسے اتنا غصہ دلایا تھا کہ اس نے سوچا تھا کہ جس دن وہ شخص ہاتھ آئے گا اسے بری طرح سبق سکھائے گا، لیکن بعد میں وہ بات بھول گیا۔ اب پروین کی بات سن کر اچانک مسکرا دیا، تمہاری بات نے مجھے اس وقت کے پیغام کی یاد دلا دی مس پروین۔ پروین، تم نے اس وقت مجھے برا بھلا کیوں کہا تھا مس پروین؟ پروین، کیونکہ آپ اتنے نرگس پرست ہیں، ظاہر ہے، لیکن کیا وہ یہ سیدھی بات کہہ سکتی تھی؟ نہیں، اگر وہ کہہ دیتی تو اسے وضاحت دینا پڑتی کہ وہ محبت میں نہیں ہے بلکہ حارث کی وجہ سے قریب ہے۔ کونے میں پھنسی پروین نے کھنکار کر کہا، کیا لوگ ایسے رویے کو محبت میں سختی نہیں کہتے؟ پھر جلدی سے بولی، اگر اور کچھ نہیں تو میں کال بند کر رہی ہوں مسٹر ثالث۔ جیسے ہی وہ کال کاٹنے والی تھی، دوسری طرف سے ایک ہلکی سی ہنسی آئی، ذرا ٹھہریے۔ پروین رکی، اگلے ہی لمحے اس کی آواز دوبارہ آئی، پھر کیا خیال ہے؟ سونے کے بارے میں؟ لیکن پروین نے اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور فوراً فون کاٹ دیا۔ جب اس نے نظر اٹھائی
تو میں لیسا اور مسز پاشا اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا، پروین، کیا تمہارا مسٹر سالس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے؟ جیسا کہ کہاوت ہے، مارنا پیار کی نشانی ہے اور ڈانٹنا محبت کی علامت، تو پھر وہ دونوں رشتے میں کیسے نہیں ہو سکتے تھے؟ پروین، اس نے تکلیف سے اپنا ماتھا مسلا، آخر وہ کیسے سمجھائے؟ ملیسا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، پروین، کیا تم عام طور پر مسٹر سالس سے اسی طرح بات کرتی ہو؟ وہ تو مسٹر سالس مہدی ہیں، یہاں تک کہ زوار بھی انہیں ڈانٹنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مگر میلیسا نے نگلتے ہوئے کہا، کسی وجہ سے جب اس کی خالہ اور دادی نے اس کی طرف دیکھا تو پروین کے چہرے پر ہلکی سی لالی آ گئی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا، خالہ، میرا اور مسٹر سالس کا واقعی کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم بس… لیکن وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ جب وہ کوئی مناسب لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اپنے رشتے کو بیان کر سکے تو میلیسا مسکرا کر بولی، میں سمجھ گئی پروین، تمہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پروین، وہ ہچکچائی، آپ سمجھ گئیں؟ جی ہاں، میلیسا مسکرائی۔ اچھا، بات ختم کرو، میں تم پر زور نہیں ڈالوں گی، آخر تم ابھی جوان ہو اور تھوڑی شرمیلی بھی۔ پروین، شرمیلی؟ کیا ان کا اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے؟ وہ لب بھینچ کر بیٹھی تھی کہ دادی خوشی سے بولی، میلیسا، ذرا اوپر چل کر دیکھو میرے پاس کتنا زیور باقی ہے، میں پروین کے جہیز کے لیے کچھ تیار کرنا چاہتی ہوں۔ میلیسا نے فوراً سر ہلایا، ٹھیک ہے، میں بھی کچھ تیار کروں گی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، میں نے 2 بچے پالے لیکن ابھی تک کسی کو شادی کے لیے تیاری نہیں کی۔ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، ماں کو تو مجھے سکھانا ہوگا کہ کیا تیاری کرنی ہے۔ مسز پاشا ہنسی، بالکل، اس وقت ہم نے تمہاری بڑی بہن کو شادی میں نہیں بھیجا تھا، مگر تمہاری دوسری بہن کی شادی گھر سے ہوئی تھی۔ وہ رسمیں مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ یہاں کے اصول بہت سخت ہیں پروین، کیا یہ واقعی سمجھ گئے ہیں؟ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ دادی، ضرورت نہیں، مامی آپ کو بھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا، دونوں پرجوش خواتین فوراً اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد مسز پاشا نے کندھے گرا دیے۔ یہ بھی سچ ہے، جب میں پاشا فیملی میں بیاہی گئی تھی تو انہوں نے میرے زیورات کو کچھ خاص نہیں سمجھا تھا۔ خیر، وہ تو اب پرانے ہو گئے ہیں، کوئی نیا ڈیزائن بھی نہیں۔ میلیسا نے بھی سر ہلایا، جی ہاں، مہدی کے پاس اربوں کی اثاثے ہیں اور ہم پاشا اب کروڑوں بھی مشکل سے برداشت کر سکتے ہیں۔ پروین، یہ ہماری کمزوری ہے۔ پروین، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میلیسا نے اس کا ہاتھ تھاما، مجھے معلوم ہے کہ ہماری چیزیں مہدی کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ہماری نیت ہے اور ہم نے ہارمونیا فارمیسی کے 35% حصص تمہارے نام منتقل کر دیے ہیں۔ تم معاہدے پر دستخط کر دینا، پھر یہ مؤثر ہو جائے گا۔ پروین، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مسز پاشا نے اچانک گہری سانس بھری، سالس برا نہیں ہے، لیکن مہدی کی زندگی اتنی آسان بھی نہیں۔ میلیسا نے حیرت سے پوچھا، ماں، کیا ہوا؟ اچانک ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ مسز پاشا نے پیشانی پر بل ڈالے، مہدی کا خاندان بہت بڑا ہے اور ان کے کئی حریف ہیں۔ پھر وہ پروین کی طرف دیکھنے لگی۔ پروین، مہدی کی دوسری شاخ ہمیشہ مسئلے کھڑے کرتی ہے، لیکن ان کے پاس حقیقتاً کوئی طاقت نہیں۔ سالس انہیں ایک انگلی سے کچل سکتا ہے۔ اس سے شادی کرنا بظاہر فخر کی بات لگتی ہے، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے، اس وقت سالس کی ماں بھی بظاہر بہت معزز لگتی تھی، لیکن آخرکار اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ میلیسا نے تیوری چڑھائی، یہ بھی تو ہے کہ سالس باقی سب کو دبا سکتا ہے۔
لیکن اپنی ماں پر قابو نہیں پا سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں کا مزاج بہت عجیب ہے۔ ایسی ساس کے ساتھ تمہارے مزاج کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اگرچہ پروین ان کے سامنے نرم مزاج لگتی تھی، لیکن میلیسا اپنی بھانجی کو جانتی تھی۔ جب کسی کی نیت خراب ہو تو پروین کی زبان تیز ہو جاتی تھی۔ میلیسا کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد اگر پروین کی ساس سے جھگڑا ہوا تو وہ سیدھا اس پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ اسی دوران مسز پاشا بولی، دراصل ایک اہم بات ہے۔ میلیسا چونکی۔ کیا؟ مسز پاشا نے پروین کو دیکھا۔ شادی کے بعد تم سالد سے بچہ پیدا کرنا چاہتی ہو؟ میلیسا نے فوراً بات سمجھ لی اور پروین کی طرف دیکھا۔ پروین، ان کی نظریں دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ کہا، نہیں۔ ظاہری طور پر اس کا جسم مضبوط لگتا تھا، لیکن اندر سے وہ بہت کمزور تھی۔ اس وقت وہ بہت خون بہا چکی تھی اور بامشکل زندہ بچی تھی۔ اس کا جسم پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا، اب اس کا زیادہ سونا بھی اس کمزوری کی علامت تھی۔ دوبارہ بچہ، وہ تو جان لیوا ہوگا۔ مگر مسز پاشا کا خیال کہیں اور جا چکا تھا۔ اگر تم بچہ پیدا نہیں کرو گی تو ٹھیک ہے، پھر زیادہ اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسرا بچہ ہوا تو مہدی کا موجودہ چھوٹا مالک تمہارا دشمن بن جائے گا۔ میلیسا نے بھی سر ہلایا۔ اب سوچتی ہوں تو مسٹر سالس بھی کوئی اتنے اچھے نہیں لگتے۔ پروین، چونکہ تم بچہ نہیں چاہتی، اس لیے مہدی کے پاس جاؤ تو ہمیں اپنی منصوبہ بندی بتانا ہوگی۔ امیر خاندانوں کی سوچ عام طور پر زیادہ قدامت پسند ہوتی تھی۔ لڑکوں کی حیثیت ہمیشہ لڑکیوں سے زیادہ رکھی جاتی تھی اور وارث ہمیشہ لڑکا ہوتا تھا۔ وہ دونوں ڈرتی تھیں کہ اگر پروین کا کوئی اور بیٹا ہوا تو مہدی کا نوجوان وارث اس کے خلاف ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو سب ٹھیک رہے گا۔ پروین نے لب بھینچ کر کہا، خالہ، انکار کر دینا، میں نہیں جا رہی۔ وہ کوئی جھنجھٹ نہیں چاہتی تھی۔ میلیسا اب بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن مسز پاشا نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم نہیں جا رہے۔ صرف اس لیے کہ مہدی نے بلایا، ہم کیوں چلی جائیں؟ یہ تو بالکل نامناسب ہے۔ بھلا کسی لڑکی کو ایسے کیسے بلا سکتے ہیں؟ میلیسا نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، سو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ پروین نے دیکھا کہ آخر کار وہ دونوں خاموش ہو گئیں، تو وہ ناشتہ کرنے کے لیے کھانے کے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی، مسز پاشا نے میلیسا کی طرف دیکھا۔ میلیسا، شاید یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے۔ میلیسا نے سر ہلایا۔ جی ماں، میں سمجھ گئی۔ چونکہ یہ دو خاندانوں کی شادی کی بات تھی تو سیدھا لڑکی کو بلانا مناسب نہ تھا۔ یہ بات تو لازمی تھی کہ دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھ کر بات کریں۔ وہ اٹھی، میں فوراً مسز مہدی کو کال کرتی ہوں۔ وہ اوپر گئی اور مسز مہدی کو فون ملایا۔ مسکراتے ہوئے بولی، بدقسمتی سے پروین بیمار ہے، اس سے ڈر ہے کہ کہیں بیماری آپ کو نہ لگ جائے۔ ایسا کریں، میں خود آتی ہوں آپ سے ملنے۔ جب مسز مہدی نے یہ سنا تو فوراً مطلب سمجھ گئی اور دوسرا مطالبہ کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ مس پروین کی بیٹی کا نام شمائل ہے، کیا آپ اسے ساتھ لا سکتی ہیں تاکہ شمائل اور حارث ایک دوسرے کو بہتر جان سکیں؟ میلیسا نے فوراً سمجھ لیا کہ مسز مہدی کیا چاہتی ہیں۔ وہ شمائل سے ملنا چاہتی تھی اور اسے یقین تھا کہ شمائل سب کو فوراً پسند آ جائے گی، لہٰذا اس نے مسکرا کر کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ دیر اور بات کرنے کے بعد میلیسا نے فون بند کر دیا اور مسز پاشا کے کمرے میں جا پہنچی۔ میلیسا فکر مند تھی۔ مسز مہدی کا رویہ تو کافی اچھا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ان کی بنیادی تربیت ہے یا واقعی وہ پروین سے بہت خوش ہیں۔ مسز پاشا نے گہری سانس بھری۔ اگر وہ واقعی خوش ہوتی تو صبح سویرے پروین کو بلانے کے لیے فون نہ کرتی۔
میلیسا نے سختی سے جبڑے بھینچے اور کچھ نہ کہا۔ اصل میں مسز مہدی کا یہ رویہ کافی حد تک بدتمیزی تھا۔ عام طور پر جب لڑکے محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ زیادہ قدم بڑھاتے ہیں، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بزرگ براہ راست لڑکی کو اپنے گھر بلا لے۔ اگر وہ واقعی اسے دیکھنا چاہتے تو وہ لوگ خود اس کے گھر آ جاتے۔ اسی لیے یہ سب میلیسا اور مسز پاشا کو ناگوار گزرا۔ اگرچہ پاشا خاندان زوال پذیر تھا، پھر بھی وہ ایک نامور خاندان تھے، نیو یارک کے کسی چھوٹے گھرانے میں سے نہیں تھے۔ مسز پاشا نے گہری سانس لی اور اصل بات کہہ دی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ پروین شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا کیا۔ میلیسا برہم ہوئی اور اس کے الفاظ کچھ سخت ہو گئے۔ لیکن سالس کے پاس بھی تو ایک بچہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے ناجائز اولاد لے آیا۔ مسز پاشا نے سر ہلایا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ ان کی نظر میں ان کا خاندان مختلف ہے، خاص کر مردوں کے لیے پیمانہ اور بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے پرانے وقتوں میں اگر بادشاہ کے پاس بچہ بھی ہو تب بھی ملکہ کا عہدہ اہم رہتا تھا۔ پھر بھی بے شمار عورتیں آگے بڑھتی تھیں۔ کون ہے جو بادشاہ کو اولاد ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھے؟ لیکن اگر کسی لڑکی کی ناجائز اولاد ہو تو اس کی حیثیت فوراً گر جاتی ہے۔ اگرچہ یہ جدید زمانہ تھا، مگر جتنا اونچا خاندان ہوتا اتنا ہی یہ باتوں پر سختی سے عمل کرتے اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت دیتے۔ پاشا خاندان کو ہی دیکھ لو، چاہے وہ کتنا ہی کھلا ذہن رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی بیٹی کی شادی ہو گئی اور خاندان کا کاروبار زوار کے حوالے کیا گیا۔ میلیسا جانتی تھی کہ یہ درست نہیں ہے۔ دوبارہ شادی کرنا معمول کی بات ہے، اولاد ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر مسز پاشا کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے آہ بھری، ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ مسز پاشا نے سر ہلایا۔ ہاں، ہمیں اپنا وقار دکھانا ہوگا، ہم کمزور نہیں لگ سکتے، ورنہ پروین شادی کے بعد ان کے گھر میں دب جائے گی۔ میلیسا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسز پاشا کے کمرے سے نکلی اور اگلے کمرے میں گئی۔ وہاں حارث میز پر بیٹھا سنجیدگی سے میتھمیٹکس اولمپیاڈ کے سوال حل کر رہا تھا۔ وہ حال ہی میں کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، خاموش اور گمسم۔ میلیسا مسکرا کر آگے بڑھی۔ شمائل، چلو اپنے دادا دادی کے ساتھ باہر چلتے ہیں۔ حارث نے سر بھی نہ اٹھایا۔ مجھے نہیں جانا۔ میلیسا اس کے سامنے کھڑی ہو کر بچے کے بالوں کی لٹوں کو دیکھنے لگی۔ آہستہ سے بولی، چلو میں ایک دوست کے گھر مہمان جا رہی ہوں، تم گھر میں ہی نہ بیٹھے رہو۔ حارث نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ اصل میں انکار کرنے والا تھا، مگر اس نے میلیسا کو بڑبڑاتے سنا۔ پتہ نہیں شمائل کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کمرے میں کبھی بند نہیں رہتی تھی، ہمیشہ مجھے باہر کھیلنے کے لیے تنگ کرتی تھی۔ حارث نے وہ الفاظ نکل لیے اور کچھ لمحوں بعد بولا، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ میلیسا نے خوش ہو کر کہا، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے ایک ڈریس لے آؤں۔ حارث، اس نے منہ بنایا۔ مجھے ڈریس نہیں پہننا آنٹی۔ دادی، مجھے جو پہننا ہے وہی اچھا لگ رہا ہے۔ میلیسا نے اسے کپڑوں کو دیکھا۔ وہ ایک سرمئی سوٹ پہنے تھا، دیکھنے میں نہ لڑکی لگ رہا تھا نہ لڑکا۔ بال بھی کچھ لمبے تھے، جیسے چوٹیاں بنانے کے انتظار میں ہوں۔ میلیسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن ہم مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو تھوڑا سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے؟ حارث نے ضد کی، مجھے لگتا ہے یہ اچھا ہے، آرام دہ ہے۔ آرام دہ؟ یہ دو لفظ سن کر میلیسا خاموش ہو گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم تو بس مہمان ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بس جو دل چاہے پہنو، آرام دہ ہو۔ پھر اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ میں بھی کچھ آرام دہ پہنتی ہوں۔ حارث، وہ صرف ڈریس سے بچنا چاہتا تھا، یہ کیسے ہوا کہ آنٹی بھی مان گئی؟ 5 منٹ بعد میلیسا اپنے عام لباس میں واپس آئی اور ہاتھ ہلا کر بولی، چلو شمائل۔ جی
حارث اس کے پیچھے نیچے اتر گیا۔ وہ دونوں بھی باہر نکل ہی رہے تھے کہ پروین جو کھانے کے بعد اوپر جا رہی تھی ان سے ٹکرا گئی۔ میلیسا نے کہا، میں شمائل کو ایک دوست کے گھر لے جا رہی ہوں۔ پروین نے یہ سنا اور بس ایک نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں اور اوپر چلی گئی۔ پاشا خاندان کا ڈرائیور گاڑی لے کر چلا۔ راستے میں میلیسا نے حارث کو سمجھایا، شمائل، بعد میں تمہیں ایک خاتون سے ملنا ہے، زیادہ شائستہ اور میٹھے بننا تاکہ اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ حارث نے سر ہلایا، میں کوشش کروں گا۔ میلیسا ہنس پڑی، کوشش کیسی؟ پیارا اور سب کو اچھا لگنا تو تمہاری فطرت ہے۔ ہاں ہاں۔ حارث خاموش رہا۔ یہ تو اس کی بہن کی خاصیت تھی، اس کی نہیں۔ وہ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اسے کس کا دل جیتنا ہے؟ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے پہچانا کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے۔ راستہ کچھ زیادہ ہی مانوس لگ رہا تھا۔ پھر ایک موڑ مڑتے ہی مہدی کا ولا سامنے آ گیا۔ حارث نے حیرت سے میلیسا کی طرف دیکھا۔ دادی، کیا آپ مہدی کے گھر جا رہی ہیں؟ میلیسا مسکرائی، بالکل، شمائل تو بہت ذہین ہے۔ حارث، وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی مہدی کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ مہدی کی حویلی 3000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ مرکزی ہال تک پہنچنے کے لیے بھی 5 منٹ گاڑی چلانا پڑتا تھا۔ حارث نے ان کو نوکروں کو دیکھا اور منہ بنایا، اب وہ کیا کرے؟ چررر۔ گاڑی رکی تو مہدی کا بٹلر خود استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑا تھا۔ وہ بہت ادب سے بولا، مس میلیسا، آپ آ گئیں؟ بی بی کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میلیسا مسکراتے ہی اتری اور سر ہلایا۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر گاڑی کے اندر دیکھا۔ شمائل، آ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی کے اندر حارث سکتے میں آ گیا۔ مہدی کا بٹلر تو اسے جانتا تھا اور وہ تو پردادی کا خاص آدمی تھا۔ بعد میں جب ثالث نے سب کچھ سنبھالا بھی تب بھی اس نے بٹلر کو نوکری سے نہیں نکالا، پردادی کی عزت میں۔ لیکن اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ باہر اترا تو بٹلر فوراً پہچان لے گا۔ دوسری طرف کمرے کے اندر شمائل گردن نکال کر باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، پردادی، آپ مجھے کس سے ملوانا چاہتی ہیں؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ مسز مہدی نے نرمی سے مسکرا کر کہا، تم اپنی بہن سے ملو گی، دیکھو اگر تمہیں وہ پسند آئے، اگر نہ آئی تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بہن سے ملاقات شمائل کو ہمیشہ دوست بنانا پسند تھا۔ اس کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں، کیا وہ خوبصورت ہے؟ مسز مہدی، اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے پھڑکے اور وہ مسکرا کر بولی، ابھی نہیں جانتی، لیکن وہ یقیناً ہمارے حارث جتنا خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ مسز مہدی کی بات میں جھکاؤ تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ مہدی واقعی اب تک کا سب سے حسین اور نفیس بچہ تھا جو اس نے دیکھا تھا، یہاں تک کہ ثالث سے بھی زیادہ۔ شمائل نے ٹھہکا لگایا، پردادی یہ مت کہیں، میں شرما جاؤں گی۔ مسز مہدی، انہیں لگا کہ حارث اور بھی زیادہ پیارا اور زندہ دل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا، ہمارا حارث تو کتنا پیارا ہے، پردادی تمہیں بعد میں ایک تحفہ دیں گی۔ تحفے کا ذکر آتے ہی شمائل فوراً کھڑی ہو گئی، پردادی، جب میں اپنی نئی بہن سے ملنے جا رہی ہوں تو مجھے بھی تو اس کے لیے ایک تحفہ تیار کرنا چاہیے، ذرا رکیے۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی کھلونے والے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ شمائل کا مسز مہدی سے لگاؤ زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اکثر اسے اپنے کمرے میں کھیلنے کے لیے بلا لیتی۔ یوں انہوں نے اپنے کمرے میں ہی شمائل کے لیے ایک چھوٹا سا کھلونے کا کمرہ بنوا رکھا تھا۔ یقیناً وہاں زیادہ تر گاڑیاں تھیں، بھالو یا گڑیا بہت کم تھی، لیکن کچھ موجود تھی۔ شمائل نے ایک نرم کھلونا چنا اور سوچا کہ یہ نئی لڑکی کو دے گی۔ شمائل کو بھاگتے دیکھ کر
مسز مہدی کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے نظریں جھکائی اور پاس کھڑے بٹلر سے کہا، حارث کی شخصیت کچھ زیادہ ہی نرم ہے۔ گھر کی پرانی خادمہ آنٹی لیا، جو مسز مہدی کی شادی کے وقت ان کے ساتھ تھی، بولی، جی وہ بہت زیادہ مانوس اور سیدھا ہے۔ پہلے جو خاموشی کے ساتھ ایک رعب رکھتا تھا وہ اب نہیں رہا۔ مسز مہدی نے سر جھکا کر کہا، اگر حارث کو یہ بہن واقعی پسند آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے دراصل میلیسا کو اسی لیے شمائل کے ساتھ بلایا تھا تاکہ دونوں بچوں میں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو۔ اس طرح حارث اس شادی کی مخالفت کرے گا۔ وہ ثالث کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ایک بار جب وہ فیصلہ کر لیتا تو پھر اسے بدلتا نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس شادی سے متفق نہیں تھی۔ آخر کار اگر مہدی خاندان کی بہو ایسی عورت ہو جو شادی سے پہلے ماں بن چکی ہو تو وہ نیو یارک کی سوسائٹی میں مذاق بن جائیں گے، لیکن اگر وہ مخالفت کرتی تو ثالث ہرگز نہیں سنتا۔ ثالث کی واحد کمزوری حارث تھا۔ جب تک بیٹا راضی نہ ہو یہ شادی ممکن نہ تھی۔ آنٹی لیا نے آہستہ سے کہا، بچے ہیں میڈم، کھیلتے کھیلتے آپس میں جھگڑنا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ اگر ایک دوسرے کے کھلونے چھین لیں تو لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ مسز مہدی نے آنکھیں نہ جھپکائیں مگر نظریں بدلیں، پھر ہلکی سے مسکرائیں، ٹھیک ہے، بس تم اس کا انتظام کر دینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ویسے یہ پہلا موقع ہے اتنے سالوں میں کہ میں نے ثالث کے خلاف کوئی چال چلی ہے۔ آنٹی لیا نے فوراً تسلی دی، آپ اس کے اپنے بھلے کے لیے کر رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا مسٹر کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی بد کردار عورت پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ مہدی خاندان کی مستقبل کی سربراہ ہرگز ایسی عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر مسز مہدی نے نظریں جھکا لیں اور سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولی، ثالث کہتا ہے کہ وہ اب تک اسے حاصل نہیں کر سکا۔ دراصل یہ سب پاشا خاندان کی وجہ سے ہے۔ تم نہیں جانتی مگر اس وقت اس کے والد بھی زمرد پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ وہ اس پر پاگل تھے۔ یہ بات یاد کر کے مسز مہدی کچھ دیر کے لیے خاموش اور بوجھل ہو گئیں۔ اگر ثالث کو پسند آنے والی لڑکی پاشا خاندان کی نہ ہوتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن یہ تو زمرد کی بیٹی نکلی۔ نیو یارک میں زمرد نے کتنا ہنگامہ برپا کیا تھا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا یعنی ثالث کا باپ بھی زمرد پر اس قدر عاشق تھا کہ اس نے آیان سے جھگڑا تک کر لیا تھا۔ آخر کار مسز مہدی بڑبڑائیں، زمرد نے آیان کو چن لیا، تب جا کے میرا بیٹا پیچھے ہٹا، لیکن اس کے بعد وہ پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ جو کبھی اتنا باحوصلہ انسان تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ پھر میں نے ہی اس کے لیے ثالث کی ماں کا انتخاب کیا۔ جب میں نے اسے رائے مانگی تو اس نے کہا، بس اتنا کہ زمرد نہ ہو، باقی جسے چاہو تم طے کر دو۔ مسز مہدی کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ میں نے جلدی کی اور عائدہ کو چن لیا۔ وہ خاندان اور تعلیم میں زمرد سے بہتر تھی، بس اسے شہرت پسند نہ آئی، ورنہ کسی لحاظ سے کم نہ تھی، مگر ان کا مزاج نہیں ملا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کا باہر کوئی تعلق ہے تو وہ برداشت نہ کر سکی، لیکن دولت مندوں کی شادیوں میں ایک تعلق تو عام بات ہے۔ آنٹی لیا نے جلدی سے بات کاٹ دی، میڈم بھی بری نہیں تھی، کم از کم مسٹر کا انجام اسمتھ خاندان والوں جیسا نہیں ہوا۔ یہ سن کر مسز مہدی چونکی، میں نے سنا ہے آیان اسمتھ شخص اب مرنے کے قریب ہے۔ آنٹی لیا نے افسوس سے کہا، جی ہاں، کبھی وہ اور مسٹر ثالث کے والد نیو یارک کے دو سب سے بڑے دماغ تھے، مگر زمرد نے آیان کو چن لیا اور آخر میں آیان کے ہاں اولاد بھی نہ ہوئی۔ اب وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے اور زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ مقابلتاً کم از کم مسٹر ابھی زندہ ہیں۔ مسز مہدی نے پھر آہ بھری۔ اسی لمحے ان کے دل میں پروین کے لیے مزید ناپسندیدگی اور پاشا خاندان کے لیے نفرت بڑھ گئی، اگرچہ سب جانتے تھے کہ ثالث کے والد کی یہ حالت ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھی۔
مگر ایک ماں ہونے کے ناطے مسز مہدی پھر بھی کبھی کبھار اس شاندار بیٹے کی واپسی کی امید لگاتی تھی۔ آخر کار وہ بیٹا برباد ہو گیا۔ اس پر وہ ایک طرف اپنے بیٹے سے خفا تھی اور دوسری طرف غصہ پاشا خاندان پر نکالنا آسان تھا۔ پھر بھی ان کی اپنی حدیں تھیں۔ کم از کم انہوں نے کبھی پاشا خاندان کو مشکل وقت میں نیچا نہیں دکھایا۔ ویسے بھی زمرد کو مرے برسوں گزر چکے تھے اور پاشا خاندان بھی زوال پذیر تھا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بھلا دینا چاہیے تھا۔ اگر پروین زمرد کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید وہ اس کے ساتھ اتنی سختی نہ کرتی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آنٹی لیا نے یاد دلایا، میڈم وہ آ گئے۔ مسز مہدی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور دروازے کی طرف تیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت جو خود کو بہت بڑا سمجھتی تھی اور آنے سے انکاری تھی، اب اس کی بیٹی کو دیکھیں گی۔ آخر کار بیٹی تو ماں کا عکس ہی ہوتی ہے۔